الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، شب رات آنے والی ہے اور یہ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت احادیث سے ملتی ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان تک روزے رکھے اور اس کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ اب منع کیوں فرمایا؟ علماء کرام اس کی وضاحت یوں بیان کرتے ہیں کہ مسلسل روزے رکھنے سے انسان تھک جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھنے کے بعد رمضان کے آنے تک انسان بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہو اور اسے رمضان کے جو فرض روزے ہیں اسے رکھنے میں دقت کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 15 شعبان تک روزے رکھے اور اس کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، شب رات کے حوالے سے بہت سی عبادات اور بدعات دونوں ہی مشہور ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے میرے اور آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، عبادت کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہوتا ہے اور عبادت اسے کہتے ہیں جس کا تصور اسلام پیش کرتا ہے۔ ہر وہ چیز عبادت ہے جس کا تصور اسلام نے پیش کیا۔ اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت نہ تو قرآن سے ثابت ہو، نہ احادیث سے ثابت ہو اور نہ ہی اس کا تعلق یا اس کا تصور اسلام نے پیش کیا ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام عبادتیں ہیں۔ اچھے اخلاق عبادت ہے، کسی کو سلام میں پہل کرنا عبادت ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھنا عبادت ہے۔ اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ رسم جو ہمارے آباء و اجداد سے ہم تک پہنچ رہی ہو اور ہم دیکھتے چلے آ رہے ہوں کہ فلاں نے بھی کیا، فلاں نے بھی کیا، سارے لوگ کر رہے ہیں اور ہم بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے، بغیر یہ تحقیق کیے کہ آیا کہ وہ چیز ٹھیک بھی ہے، درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو آج 15 شعبان کے حوالے سے بہت زیادہ عبادتیں مشہور کر دی گئی ہیں اور بہت زیادہ بدعات بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ عبادتیں مشہور کرنے سے مراد یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کی جاتی ہیں اور تسبیح تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، مساجد میں باقاعدہ اس کی جماعت کروائی جاتی ہے۔ جبکہ قرآن اور حدیث سے ہمیں کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ شب رات کی رات کو یہ تمام اعمال کرنے چاہیے۔ حالانکہ ہر وہ رات جو مجھے اور آپ کو میسر آئے، اس رات میں اللہ رب العزت کے حضور قیام کرنا، یہ بات تو احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ راتوں کو قیام کیا کرو، اللہ رب العزت کی ذات سے مناجات کیا کرو۔ اور خود اللہ رب العزت کی ذات پہلے آسمان پر تشریف لے آتی ہے اور اپنے بندوں سے سوال کرتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی آج میں بخشش کر دوں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں؟
ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، اس کو میں رزق عطا کر دوں۔ یہ ہر رات کو اللہ رب العزت کی ذات جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے، اس وقت اپنے بندوں سے فرماتی ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، ہے کوئی مانگنے والا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے عبادات کو بھی ایک رسومات کا نام دے دیا ہے، رسومات کے طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ عبادت رسم نہیں ہے، عبادت دین ہے۔ رسم وہ ہوتی ہے کہ جو کبھی کبھار ہوتی ہے، جبکہ عبادت تو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی ذات نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ اس لیے تو پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس رات کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں جو بدعات ہیں، بدعت میں شامل ہوتی ہیں، کہ اس رات میں بدروہیں زمین پر اترتی ہیں، نعوذ باللہ۔ کون سی بدروہیں؟ اسلام میں اس کا کہاں سے تصور آ گیا؟ اسلام نے اس کا تصور کہاں سے پیش کر دیا؟ ایک انسان جب اس دنیا سے چلا گیا، اس کی روح عالم برزخ میں چلی گئی، وہ دوبارہ کیسے آئے گی؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات کو تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، میری اور آپ کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات صرف اس کو ہی معاف فرماتی ہے، اس کو ہی بخشتی ہے جو اس رات میں عبادت کرتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ 15 شعبان کے حوالے سے احادیث سے یہ بات ثابت ہے، احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس رات کو ہر شخص کی بخشش فرما دیتی ہے سوائے 2 لوگوں کے۔ ایک وہ جو مشرک ہو، شرک کرتا ہو، دوسرا وہ جو اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہو، کسی کو معاف نہ کرتا ہو۔ ان 2 کے علاوہ اللہ رب العزت کی ذات باقی تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتی ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات صرف اسی شخص کی بخشش کرے گی جو اس رات میں تسبیح تراویح کا اہتمام کرے گا، اس رات کو جاگ کر پوری رات عبادت کرے گا، روزوں کا اہتمام کرے گا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ خالی اس رات کو نہیں مد نظر رکھا جاتا، خالی اس رات کو مد نظر رکھ کر جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، باقی اعمال اور افعال بھی تو ہیں جن کو دیکھا جانا ہے۔ میرے اور آپ کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار پر پورا اترتا ہوں کہ نہیں اترتا؟ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں کہیں وہ بدعت تو نہیں ہے۔ تو لہذا میرے محترم بھائیوں بہنوں، آپ خوب تحقیق کریں کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین پر ٹھیک عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں صحیح مسلمان بنائے اور ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔